ایک بھائی نے کویشچن کیا ہے کہ کیا مونچھیں نہ کٹوانا گناہ ہوتا ہے یا صرف بہتر ہے نہ کٹوائیں تو کوئی حرج نہیں؟ دیکھیں دو طرح کی صورتحال ہے۔ ایک تو یہ کہ مونچھیں اتنی بڑی ہوں کہ یہ جو لب ہیں ہمارا اوپر والا ہونٹ اس سے آگے، یہ کنارہ جو ہے اس سے آگے آ جائیں، اس طرح کہ جب آپ پانی پیتے ہیں تو پانی میں بھی جائیں، ایسی مونچھیں رکھنا تو مکروہ ہے اور گناہ لکھا ہے، مکروہ تحریمی لکھا ہے، اس کو تو آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ جو اوپر کا ہونٹ ہی غائب ہوتا ہے بعضوں کا، تو اتنی گھنی گھنی موٹی موٹی مونچھیں اور اسی میں پانی پی رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، وہ گندے بال اس میں سارے جراثیم آ کے جم جاتے ہیں، پھر وہ پانی میں جاتے ہیں لیکن کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو یہ غلط صورتحال ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے اس سے اوپر کی یہاں کی یہ مونچھیں موٹی ہوں، تو اس میں سنت یہ ہے کہ بالکل مثل بھاؤں کے کرنا، یعنی بالکل باریک باریک کرنا، یہ سنت ہے، اور پوری صاف کروا دی جائے وہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک جو ہے نا وہ یہی صورتحال ہو کہ مثل بھاؤں کے ہونے چاہیے، پھر یہاں سے کنارے سے اگر آپ بڑی رکھنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی، وہ چونکہ مجاہدین تھے تو ایک اس سے ہیبت طاری ہوتی تھی، تو اس وجہ سے وہ صحیح ایک مقصد کے لیے اگر کناروں کے یہاں سے بڑھائے جائیں تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو تینوں صورتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ ایک کسی نے کہا ہے کہ ہماری والدہ کے بھائی وراثت میں سے حصہ نہیں دے رہے، یعنی ان کی والدہ کو، تو ان سے قطع تعلق کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں مال و متاع کو بیچ میں لا کر رشتے توڑ دینا قطعاً غیر مناسب ہے، حرکت ان کی بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی وارث کو اس کی میراث سے محروم کرے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے۔ یا تو یہ دعا ہے کہ یعنی ایک دعائے ضرر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی محروم کر دے، یا اطلاع اور خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے محروم کر دے گا۔ دونوں صورتوں میں نتیجہ بھیانک اور خطرناک ہے، لہٰذا بھائیوں کو چاہیے کہ بہن کو فوراً سے پیشتر ان کی وراثت دیں، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا اگر وہ نہیں دے رہے تو قطع تعلق نہ کریں، اچھے تعلق رکھیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈالے گا اور وہ حصہ دے دیں گے، لیکن صرف ان چیزوں کی بنیاد پر قطع تعلق کرنا شریعت کو مطلوب اور محبوب نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میری دکان ہے اور میں بعض اوقات نماز دکان کے اندر ہی پڑھ لیتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں جماعت کے لیے جاؤں تو باہر بہت سارا سامان دکان کا ہوتا ہے، مجھے سب اندر رکھ کر جانا ہوگا ورنہ لوگ چرا کر لے جاتے ہیں، اور اگر کوئی ساتھ ہوتا ہے تو پھر میں اس کو بٹھا دیتا ہوں اور مسجد میں جا کے نماز ادا کرتا ہوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ نے فٹ پاتھ گھیرا ہوا ہے، لوگوں کے چلنے کی جگہ گھیری ہوئی ہے، تو آپ کو کوئی رعایت نہیں ملے گی، آپ کو بالکل سارے سامان کو چاہے اندر رکھیں چاہے کچھ، پھر آپ کو جا کے جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، دکان بند کر کے آپ جائیں، کیونکہ فٹ پاتھ اس طرح گھیر کر اس پہ جگہ رکھ کر چیزیں بیچنا کہ لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہو، یہ گناہ کی صورت ہے، اس کو بیع مکروہ کہتے ہیں۔ آپ کی بیع جائز ہوگی، جو نفع آئے گا وہ بھی جائز ہے، یہ عمل جو ہے یہ قابل گرفت ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، تھوڑی بہت آپ نے باہر رکھا ہوا ہے اور گزرنے کی بہت بڑی جگہ ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں سامان اندر رکھوں گا تو 10-15 منٹ تو سامان اندر رکھنے میں لگے گا، پھر واپس آ کے 10-15 منٹ باہر، تو یہ ایک حرج کی صورت ہے، اور چوری کا بھی آپ کو اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں آپ مسجد کے بجائے اپنی دکان پر نماز پڑھ سکتے ہیں، کہ جب چوری کا اندیشہ ہوتا ہے، دیگر اس طرح کے حرج میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو رعایت حاصل ہوتی ہے۔ اور بہت بہتر یہ ہے کہ آپ مطلب کسی کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ ایک وہاں رہے تو ایک جماعت سے نماز پڑھ لے، یہ بیسٹ سچویشن ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کامل یقین ہے کہ شرک تو میں نے نہیں کیا ہے، پھر بھی احتیاطاً میں نے اگر کیا ہو تو پھر کیا ہوگا، میں اس پر توجہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں شرک جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا، آج کل تو ایک شرک کی مشین گن چل رہی ہے ہر جگہ، کہ جو بھی بیچارہ کوئی کام کر رہا ہو اس کو فوراً مشرک کہہ دیتے ہیں، تو اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ جب آپ کو یقین ہے کہ آپ نے شرک نہیں کیا تو پھر احتیاطاً اس کی توبہ کیسے کریں گے آپ؟ توبہ تو اس گناہ کی ہوتی ہے جس کا ورود ہو چکا ہے، جو صدور ہو چکا ہے، ہم کر چکے ہیں گناہ، اس پر توبہ ہوتی ہے۔ تو خواہ ٹینشن میں نہ آئیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں ڈاؤٹ اس طرح پیدا ہو چکا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ تم یہ شرک کر رہے ہو، تو اچھے مستند اپنے قریبی کسی عالم دین مفتی صاحب کے پاس جا کر ان کو بتائیں کہ میں یہ عمل کرتا تھا، یہ ہمارے گھر میں ہوتا تھا،
اور کوئی اس کو شرک کہہ رہا ہے، کیا واقعی یہ شرک ہے تو ہم چھوڑیں، اور اگر شرک نہیں ہے تو تھوڑا سا مجھے سمجھا دیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ جن 100 چیزوں کو لوگ شرک کہتے ہیں ان میں سے 99.99% تو شرک ہوتا ہی نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ کی مطلب باتیں چھوڑی جاتی ہیں۔ اور جب آپ ہمارے پروگرام دیکھ لیں، سینکڑوں مرتبہ ہم بہت سی چیزوں کی وضاحتیں کر دیتے ہیں، لیکن وسوسہ ڈالنا مطلب ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ اسی لیے وسوسے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیسکس نہیں سیکھی ہوتی، اپنے دین کی بنیادی چیزیں نہیں معلوم کی ہوتی۔ وہ سیکھ لیں تو انشاءاللہ پھر اس قسم کے ہر ٹینشن سے آپ آزاد ہوں گے، دور ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے فیوچر کی ٹینشن رہتی ہے کہ میں کماؤں گا کیسے، کیونکہ گھر والوں نے پریکٹیکلی طور پر کچھ نہیں سکھایا، مجھے صرف پڑھایا ہے اور فورس کر کے گھر میں رکھ لیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اکثر بچوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بچے، ماں باپ بعض اوقات اپنے بچوں کی مینٹلٹی سمجھ نہیں پاتے، اور بچے شرم و جھجک میں پورا کھل کر اپنے ماں باپ کو بتا نہیں پاتے، تو اس قسم کی صورتحال سامنے آتی ہے۔ اب جیسے آپ کا اس بچے کا مسئلہ ہے کہ فیوچر کے ٹینشن میں کروں گا کیا، کیسے کماؤں، تو آپ اپنے والدین سے کھل کر ڈسکس کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ والدین کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچے کے فیوچر کا کیا سوچیں۔ اگر تو آپ نے کوئی بزنس کا سوچا ہوا ہے تو بچے پہ ظاہر کریں۔ اسی طرح یہ بچہ اگر پوچھے، وہ کہیں کہ ہم بزنس کروانا چاہتے ہیں، تو چلو اس پر غور و تفکر کریں، اور یا پھر کوئی باہر کی سبیل بنائیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچے کم عمر نظر آتے ہیں اور اتنے ذہنی طور پہ میچور نہیں ہوتے، ماں باپ اس لیے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اگر اس کو ہم جاب وغیرہ کرنے جانے دیں، ایسا نہ ہو کہ غلط قسم کے لوگ مل جائیں، کوئی کڈنیپنگ کا مسئلہ ہو جائے، خدا نخواستہ باہر کوئی پرابلم ہو جائے بچے کے ساتھ، اور وہ گھر میں سب افورڈ کر پا رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے۔ اور میں اس سلسلے میں والدین کو جو واقعی اپنے گھر میں بچوں کو رکھ کر بہت کچھ کروا سکتے ہیں، یا بعد میں ارادہ ہو اور ان خطرات کی بنا پر روک رہے ہیں، میں ان کو حق بجانب تصور کرتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ہزاروں لوگوں کے بچے باہر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہیں بیچارے، کون کس مجبوری کے اندر ہے۔ کوئی ماں باپ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ہماری نگاہوں سے اوجھل رہیں، اور وہ خطرے میں نہیں بھیجنا چاہتے، مجبوری کے تحت ہوتا ہے۔ جہاں مجبوری نہیں ہے وہاں پر احتیاط کر لیں، بہت اچھی بات ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ ایسے بچوں سے ہماری گزارش ہے کہ جب تک آپ باہر نہیں جاتے، آپ سرچ کریں انٹرنیٹ پہ، ایک سے ایک کورس پڑا ہوا ہے، گوگل کے ہی بہت سارے کورسز ہیں، آپ وہ کورسز کریں اور فری میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ ارننگ کا کیا سلسلہ آپ گھر میں کر سکتے ہیں، آپ وہ کریں۔ اسی طرح اپنی لینگویج امپرومنٹ کے لیے کوشش کریں، بڑے اچھے اچھے فری کورسز پڑے ہوئے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، عربک لینگویج کے ہیں، انگلش کے ہیں، چائنیز کے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری لینگویجز کے کورسز ہیں۔ آپ تھوڑا تھوڑا سیکھ کر روزانہ پریکٹس کرتے رہیں اور اپنی ان لینگویجز کو امپروو کریں۔ اس پر بھی بہت اچھی جاب مل جاتی ہے، اور پارٹ ٹائم جاب، اور اسی طرح آن لائن جاب مل جاتی ہے۔ کرنے والا ہو تو وہ کر سکتا ہے، ہم خالی سوچتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، گھر والوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں اور پچھتاتے رہتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، پریکٹیکل کرنے کی طرف نہیں آتے، یا آتے ہیں تو ایک ہفتے کا جوش ہوتا ہے، اس کے بعد وہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، وہی جو ابھی فیوچر ٹینشن میں تھا تو ابھی وہ گیم کھیل رہا ہے وہ، تو بھائی کہاں گیا آپ کا سلسلہ، آپ کرو نا۔ تو اس کو اسی طرح اگر آپ فرض کر لیں، آخری بات یہ ہے اس میں، اگر آپ اکیلے ہمت نہیں کر پا رہے اور آپ کو استقامت نہیں رہتی تو ٹیم ورک کریں، 2-3 اپنے کلاس فیلوز کو لیں، 2-3 آدمی پریکٹس کریں، روزانہ ایک دوسرے کو، جیسے لینگویج کے میں نے آپ کو بتایا ہے، کورس کیا ہے، اس کے بارے میں کویسچنز کریں، پریکٹس کریں، تو پھر یہ ٹیم ورک کی وجہ سے ہمت بندھی رہتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ بہن کے کویسچن کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ ان کی چھوٹی بہن تھی، 2 بیٹیاں بھی ہیں، شوہر طلاق دے چکا تھا، اب رجوع کرنا چاہتا ہے، تو ہم نے بتایا رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر 3 طلاقیں دے دی تھی تو حلالہ کے ساتھ، اور 3 طلاقیں نہیں دی تھیں، 1 یا 2 تھیں، تو پھر یہ دیکھیں کہ عدت چل رہی ہے کہ نہیں۔ اگر چل رہی ہے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ لفظ طلاق سے دی تھی یا کنایہ وغیرہ، جیسے جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اگر لفظ طلاق سے دی تھی، عدت چل رہی تھی، تو بغیر نکاح کے بھی رجوع کر سکتے ہیں، بس وہ زبان سے کہہ دیں میں نے تمہیں نکاح میں رکھا۔ اور اگر عدت ختم ہو گئی ہے، لفظ طلاق سے دی، عدت ختم ہو گئی تو نکاح ہی کرنا ہوگا۔ ایسے ہی کنایہ لفظ سے اگر طلاق دی تھی، اب چاہے عدت چل رہی ہو یا عدت کے بعد، نکاح سے ہی رجوع ہوتا ہے، نکاح کرنا ہوگا۔ ان تمام رجوع کی جائز صورتوں کے اندر جتنی طلاقیں پہلے دے چکا ہے وہ ہو گئیں، اب وہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گی۔ 2 دی تھیں تو اب 1 کا مالک ہے، جیسی تیسری دے گا اب وہ بچی حرمت مغلظہ کے ساتھ اس پر حرام ہوگی اور حلالہ کرنا ہوگا۔ اس میں جو آخری بات کہنی تھی بس وہ یہ کہ جب اس طرح رجوع کرنا ہو تو آپ پوچھیں کہ کیوں رجوع کرنا چاہتے ہیں اور پہلے طلاق کیوں دی تھی، اس کے اسباب پر توجہ کریں۔ اگر غلطی آپ کی بہن کے اندر ہے،
اس نے بامر مجبوری کی ہے، اب وہ محبت میں، بچی کی محبت میں یا گھر کے ماحول خراب ہونے پر آپ کی بہن کو لے کر جا رہا ہے اور آپ کی بہن میں خرابیاں موجود ہیں، وہ رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ ساتھ زیادہ عرصے نہیں چل سکتا۔ اتنا آپ سب تکلف کریں گے، پھر دوبارہ انہی ٹینشنوں کے اندر واپس آئے گی لڑکی، کیونکہ وہ ابھی شوہر کی کیفیات کچھ اور ہیں، اور جب وہ لے جائے گا تو کچھ عرصے بعد پھر فیڈ اپ ہو جائے گا اور یہ کہانی دہرائی جائے گی۔ اس لیے پہلے اپنی بہن کی اصلاح کریں اچھی طریقے سے، وہ توبہ کرے، وہ بھی مائل ہونا چاہے کہ ہاں میں رجوع کرنا چاہتی ہوں، میری بچیوں کی زندگی خراب ہو رہی ہے، پھر وہ گندی عادات اپنی نکالیں، اس کے بعد وہ جائیں تو انشاءاللہ ایک پرامن اور پرسکون زندگی ہوگی، اور ان بچیوں کے لیے یہ ماں باپ اچھے رول ماڈل کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، بہن آپ کا قصور نہیں ہے، شوہر کا ہے، تو پھر اتنی جلدی رجوع نہ کریں، ان سے کہیں کہ یہ بتائیے کہ ہمیں گارنٹی دیں کہ کس طریقے سے آپ اب وہ پہلے والا معاملہ نہیں دہرائیں گے، پھر آپ کو جوش چڑھے گا، پھر ہماری بچی کو طلاق دیں گے اور ہمیں اذیت میں مبتلا کریں گے، اس کی کوئی گارنٹی آپ رکھیں، وہ چاہے کوئی خاندان کے اندر بڑوں کو بٹھا کر وہ گارنٹی دیں، اور یا پھر کوئی پراپرٹی وغیرہ بچی کے نام کروائیں کہ اگر تم نے طلاق دی تو بس یہ پراپرٹی تمہاری گئی، تو پھر وہ کچھ بانڈ ہوگا، جبکہ لڑکے میں خراب عادات ہوں تو اس طریقے سے کروانا چاہیے، ورنہ اگر آپ فوراً اس نے مارا پیٹا، زندگی حرام کر رکھی تھی اور طلاق دے کے بھیج دیا، اب تھوڑا رجوع کیا، آپ نے کہا بھی کر لو فوراً، تو کیا وہ پھر اس کی ساری عادات ختم ہو جائیں گی؟ 4 دن بعد پھر وہی کہانی ہوگی، پھر وہی دردناک منظر ہوں گے، پھر وہ بچیوں کی سہمی ہوئی شکلیں ہوں گی، ان کے خوفزدہ چہرے ہوں گے، ان کے ذہن پر قائم شدہ بھیانک قسم کے مکروہ نقش ہوں گے جو ساری زندگی اب ختم نہیں ہو سکتے۔ ماں کے روتا ہوا چہرہ، باپ کا بھیانک غصے والا چہرہ، اٹھے ہوئے ہاتھ، زور زور سے شاؤٹنگ کر رہے ہیں، چیخ پکار کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، جانوروں کی طرح لڑ رہے ہیں، بالکل جانوروں کی طرح۔ جانور بس سینگ مارتا ہے، سینگ ان کے نہیں تھے ورنہ بھی مار دیتے، اور بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بعد میں امنڈ آتی ہے محبتیں، چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہیں، مفتی صاحب کچھ کیجئے، مفتی صاحب کیجئے، آپ نہ کریں اپنے بچوں کے لیے، میں آپ کے بچوں کا ہمدرد بن جاؤں، میں نے کوئی ویلفیئر اسٹیٹ تو کھول نہیں رکھا کہ سب بچوں کو میں اپنے پاس رکھ لوں، چلو ایسا ہوتا تو میں سادہ سمجھ کی خدمت کر لیتا۔ بھائی آپ کو خیال کرنا چاہیے اپنے بچوں کا، ان چھوٹے چھوٹے جو معصوم عرفی معصوم ذہن جو ہیں بچوں کے، ان کو خراب مت کیجئے۔ اس لیے یہ ذرا تھوڑا سا آئندہ کے لیے ایک اچھے لائے عمل کے ساتھ دونوں کو ملائیں ضرور، میں نے جیسے پہلی شروع میں کہا بیسٹ ہے۔ یہ فرمایا کہ کیا جنازے کی پچھلی صف میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ تو جی بالکل یہی لکھا ہے علماء نے احادیث کی روشنی میں کہ جنازے کی سب سے پچھلی صف میں زیادہ ثواب ہوتا ہے، اور جو عام ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ چاہے جمعہ ہے، عیدین ہیں، 5 نمازیں ہیں، ان کی پہلی صف میں سب سے زیادہ ثواب ہوگا۔ یہ بہن نے فرمایا کہ ایک ہارٹ کی مریضہ ہیں، ایک خاتون، وہ 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لیتی ہیں اور پھر سانس چڑھ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو باقی بیٹھ کے پڑھتی ہیں، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں اصول یہ ہے کہ جو سجدے پر قادر ہوتا ہے، سجدے پر باقاعدہ سجدہ کر سکتا ہے، اس پر قیام بھی فرض ہوتا ہے، تو لہٰذا جب یہ سجدہ کر سکتی ہیں تو اس کا مطلب انہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہوگا۔ اب دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ کھڑے ہو کے پڑھتی ہیں تو تکلیف بڑھتی ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ جتنا وہ کھڑے ہو کر پڑھ سکے اتنا کھڑے ہو کر پڑھے گا، باقی بیٹھ کر۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا کہ اگر کوئی اس حالت میں تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہو، باقی نماز وہ بیٹھ کے پڑھے گا، ایک دم تکلیف بڑھ جاتی ہے تو وہ تکبیر تحریمہ کم از کم کھڑے ہو کر کہے گا، باقی بیٹھ کر۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو اس مسئلے کے مطابق آپ دیکھیں کہ وہ پہلی رکعت کھڑی ہو کر پڑھ رہی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، باقی وہ اگر تکلیف وغیرہ زیادہ ہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ سنا ہے جب کوئی لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کا نفس نکال لیا جائے گا، کیونکہ نفس دنیا میں خواہشات پیدا کرتا ہے، تو جنت میں اس کو نکال لیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جنت میں تو خواہشات ہوں گی، لیکن وہ بالکل پاکیزہ خواہشات ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نفس کو جو بھی خواہشات الہام فرمائے گا وہ کوئی گندی ہو ہی نہیں سکتی، وہاں غلیظ نہیں ہوں گی، خراب نہیں ہوں گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جنت میں جس چیز کی خواہش کرے گا اللہ تعالیٰ وہ اس کو عطا فرما دے گا۔ تو اگر نفس ہو ہی نہیں تو پھر خواہش کس چیز کی ہے؟ تو نفس بالکل ہوگا، لیکن بالکل مطیع اور فرما بردار، جیسے انبیاء علیہ السلام کا نفس تو دنیا میں بھی نیک اور فرما بردار ہوتا ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء عظام ہیں، ان کے نفوس کہاں شرارت کرتے ہیں؟ تو دنیا میں رہ کر جو نفس مطیع و فرما بردار اللہ تعالیٰ کسی کا کر سکتا ہے تو جنت میں بدرجہ اولیٰ ہوگا۔
تو لہٰذا نفس نکالنے کی کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ ہاں شیطان نہیں ہوگا جنت میں، لازم سی بات ہے، وہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن نفس ہمارے ساتھ ہی جائے گا اور بالکل مطیع و فرما بردار ہوگا، اور اس کی ہر خواہش بالکل تابع شریعت اور مطلب معیوب پن سے، فحش پن سے، گندگی سے پاک و صاف ہوگی۔ اگرچہ جو میں نے تابع شریعت کا جو لفظ کہا، شاید کسی کو ڈاؤٹ ہو کہ شاید جنت میں کوئی شریعت ہوگی، شریعت نہیں ہوگی، مطلب اس اعتبار سے کہ جیسے ہمارے یہاں پر ایک شریعت ہے تو جنت میں اگرچہ یہ شریعت وہاں پہ لاگو نہیں ہے لیکن یہ اصول تو چلیں گے نا۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کے دل میں زنا کی خواہش پیدا ہو جائے کہ کسی اور کی زوجہ کے ساتھ زنا کر لوں، تو دنیا میں یہ ہماری شریعت میں حرام ہے تو جنت میں یہ کوئی جائز تو نہیں ہو جائے گا کہ جی وہاں شریعت نہیں ہے، جائز ہے۔ اس اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ ایسی کوئی خراب خواہش پیدا نہیں ہوگی، جو اللہ نے شریعت کے تابع چیزیں رکھی ہیں نفس وہاں پر بالکل ان کا پابند رہے گا، اور اس کے علاوہ ہر اچھی خواہش ہوگی، بری خواہش نہیں ہوگی۔ میں نے پوچھا تھا کہ جو عقائد عقل سلیم سے ثابت ہوتے ہیں کیا ان کی تفصیل جاننا ضروری ہوتا ہے یا تفصیل قرآن و حدیث میں ملے گی؟ دیکھیں جیسے ابھی آپ کو سمجھایا کہ جو چیزیں عقل سلیم سے ثابت ہوتی ہیں ان کو ثابت کرنے کی ضرورت اسی لیے پیش آتی ہے کہ قرآن و حدیث کی نقول میں وہ چیزیں موجود نہیں ہوتی یا تفصیل سے نہیں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے پھر علماء اسلام جو ہیں وہ عقل سلیم سے عقائد کو وضع کرتے ہیں، دیگر علماء کے سامنے پیش ہوتے ہیں، متفق علیہ، پھر وہ عقیدہ عوام تک پہنچایا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ایسی اس کی صفات بھی قدیم ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو قدیم مان لیا جائے اور صفات کو قدیم نہ مانا جائے تو اس کا مطلب ہے صفات جب قدیم نہیں ہیں تو حادث ہیں، حادث کا مطلب مخلوق ہیں، اور مخلوق کے لیے خالق چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے اور اس میں صفات تھی ہی نہیں تو پھر اس اللہ تعالیٰ کی صفات کا خالق خود اللہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس میں تخلیق کی صفت بھی نہیں ہے، تو پھر کسی اور ذات نے ان کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں اس ذات کا محتاج ہوا، پھر اس ذات کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کی صفات قدیم تھی کہ نہیں، اور اس ذات کا اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ طاقتور ہونا لازم آیا، پھر ان کے بارے میں ایسے ایسے دور اور تسلسل چلتا رہے گا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ قدرت رکھنے والی لاکھوں ذوات کو ماننا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے اگر عقل سلیم سے بہت سی چیزیں ثابت نہ کی جاتیں تو یہ منطق اور فلسفے والے اسی طرح اعتراض کر کے ہمارے عقائد کو بھی بگاڑتے اور دیگر مسائل پیدا ہوتے۔ اس لیے جو چیز عقل سلیم سے ثابت ہے بس اس کو وہیں تک محدود رکھیں، نقل کی طرف جانے کی پھر حاجت نہیں ہے۔ ہاں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نقلاً بھی ثابت ہوتی ہیں اور علماء احتیاطاً عقلاً بھی ثابت کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے وہاں تو ایسا صحیح ہے، لیکن جو صرف عقل سلیم سے ثابت ہے تو ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ میں نے 40-50 ہزار کی ایک بکری کسی شخص کو دی کہ تم 6 مہینے تک خدمت کرو، پھر غالباً ہم اس کو بیچ دیں گے اور پھر یہ اس کا پیسہ جو ہے پروفٹ آپس میں طے کریں گے، 50-50 لے لیں گے، تو یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ دیکھیں پہلے بھی یہ میں نے کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور آپ دونوں گناہ گار ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ نے بکری اس کو دی، وہ اس کی خدمت کر رہا ہے، تو اس کو جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اور اس کی سروس لیتے ہیں، اس کو شرعی اعتبار سے اجارہ کہتے ہیں، اور اجارے کی اجرت ہوتی ہے جس کو سیلری کہا جاتا ہے، آپ کوئی اماؤنٹ اس کو دیں گے، اور یہ فکس ہونا لازم ہے، یہ غیر معلوم نہیں ہونا چاہیے، ڈاؤٹ فل نہیں ہونا چاہیے، بالکل فکس۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں بکری کی خدمت کرو، ہر مہینے تمہیں 5000 روپے دوں گا، یہ فکس ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کہا 6 مہینے خدمت کرو، اب وہ کتنی خدمت کرے گا، کتنا چارہ کھلائے گا، اس کے بعد کتنے کی بکے گی، پھر اس کو کتنا پروفٹ ہوگا، یہ سب کا سب غیر معلوم اور مجہول، اس قسم کا اجارہ فاسد ہوتا ہے۔ آپ بھی گناہ گار ہوں گے، وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو سب جگہ ایسا ہو رہا ہے، تو سب جگہ لوگ نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر میں ہی دیکھ لیں آپ، ایک نمازی ہوتا ہے باقی سب بے نمازی، تو کیا بے نمازی پن بھی جائز ہو جائے گا؟ اگر لوگ حرام قسم کے معاہدات کرنے لگ جائیں تو کیا اس سے ہم شریعت کو مٹا دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، ان کو شریعت کے تابع کریں گے۔ آپ پہل کریں اپنے گاؤں کے اندر، اپنے اطراف کے اندر کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا، میں تمہیں بکری دیتا ہوں، 6 مہینے تم اپنے پاس رکھو گے، ہر مہینے کا اتنا پیسہ میں تمہیں دوں گا، 6 مہینے بعد بکری میرے حوالے کر دو، پھر میں کتنے کی بیچ کے کتنا پروفٹ کماؤں وہ میرا، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ کریں۔ ایک آپ نے فرمایا کہ والدہ کا کچھ چاندی وغیرہ آپ کے پاس تھی، آپ نے بھائیوں سے پوچھے بغیر اس کو بیچ کر اور والدہ کے لیے صدقہ کر دیا اور اجازت بھی نہیں لی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں آپ پر اس کا تاوان لازم ہوگا، آپ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی شخص انتقال کرتا ہے، جتنے اس کے وارث ہوتے ہیں ان تمام کا اس شخص کے
قیمتی مال میں، یعنی ایسے مال میں جس کی باقاعدہ قیمت ہوتی ہے، حق وابستہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ نے چاہے اچھی نیت سے صدقہ کر دیا لیکن آپ نے ان کا حق مار لیا، ایسا صدقہ جو کسی کا حق مار کر کیا جائے وہ قبول نہیں ہوتا، آپ گناہ گار ہوئے۔ بلکہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی کے گھر میں چوری کر کے آپ غریبوں کے اندر سب پیسہ تقسیم کر دیں، تو آپ نے ایک کا حق مارا اور لوگوں کو آپ فائدہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہوگا۔ لہذا جتنے کی وہ چاندی بکی اس کے اندر آپ حصے نکالیں، جو آپ کا حصہ تھا وہ تو ٹھیک ہے، اور جو ان کا حصہ بنتا تھا وہ اب آپ کو اپنی جیب سے ادا کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں اگر کوئی کسی بیماری کو گالی دے، جیسے ڈپریشن وغیرہ کو، یا ہوا کو گالی دے دے، یا تیز بارش کو، قدرتی آفات کو، تو کیا یہ کفر ہوگا؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان چیزوں کا آپ کو پتہ ہے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ ہی ان تمام امور کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ، تیز ہوا اللہ ہی چلاتا ہے، بارش اللہ ہی برساتا ہے، اسی طریقے سے بیماریاں اللہ ہی دیتا ہے۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا اور وہ ان چیزوں کو گالی دے رہا ہے، لیکن ذہن میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ گویا کہ اللہ کی تقسیم پر ایک اعتراض بھی ہے، اور یہ گالی اللہ کی طرف بھی منسوب ہو سکتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو روایت عرض کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان زمانے کو گالی بکتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، رات دن تو میں چلاتا ہوں، میں اختلاف پیدا کرتا ہوں رات دن کے اندر۔ گویا کہ یہ رات دن بدلنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نا، اللہ نے سورج چاند مقرر کیا، اس سے رات اور دن بنتے ہیں بظاہر، تو فاعل حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اگر دیکھیں تو اگر خدا نخواستہ کوئی اللہ تعالیٰ کو ذہن میں رکھ کر پھر ان چیزوں پہ کرے، تو پھر بھی میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ مرتد ہو جائے گا، صریح کفر ہوگا، لیکن اس صورت میں ضرور یہ کہا جائے گا کہ احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرو۔ اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں، ایک دم ہوا چلی سیاہی گر گئی، ہوا چلی چائے گر گئی، ڈپریشن میں آ گئے تو تکلیف ہو رہی ہے بہت زیادہ، تو وہ ایک دم اس کو برا بھلا کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کا تصور ہی نہیں اس وقت ذہن کے اندر، تو پھر کفر تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اچھا بھی نہیں ہے، کیونکہ شیطان بہت تیز ہے۔ آج وہ تیز ہوا کو گالی دلواتا ہے، اور پھر خالق کی طرف توجہ لے جا کر ہوا کے ساتھ ساتھ معاذ اللہ خالق کے لیے بھی زبان سے گالی نکلوائے گا، اور آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈالے گا۔ یہ چیزیں آپ کو پتہ ہیں کہ یہ فاعل حقیقی نہیں ہے، یہ کوئی زندہ چیزیں نہیں ہیں کہ ہوا خود بخود چل کر آپ تک آ جاتی ہے، یا گرمی یا تیز بارش، یہ اللہ تعالیٰ برساتا ہے، فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ تو بس یہ تھوڑی تفصیل اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ ساؤنڈ باکس میں کوئی گانا بجا رہا ہے اور مجھے آواز سے بڑی کراہت محسوس ہو رہی تھی، تو کیا میں جب منع کروں نہ باز آئے تو آخری آپشن یہ استعمال کر سکتا ہوں کہ میں یوں بد دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا باکس ہی خراب ہو جائے؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ تو جی بالکل اس طرح کی دعائیں ضرر کی جا سکتی ہے، جبکہ وہ چیز فی نفسی ہی خراب چیز ہو، جیسے کوئی ظالم آدمی ہے، ظالم، وہ ظلم کر رہا ہے، اور آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ اتنی طاقت چھین لے کہ یہ ظلم سے باز آ جائے، یہ بد دعا نہیں ہے، یعنی بری چیز نہیں ہے، تو اچھی اس کے حق میں بہت بہتر ہے۔ تو اس طرح کی آپ دعائیں ضرر بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔